اور اس کا 22واں باب پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ پیدائش کی کتاب 22واں باب پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ ہلکا سا شارپ کم کر رہے ہیں، بالکل ہلکا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ پیدائش کی کتاب 22واں باب پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چینی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھوں میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹی اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور پیچھے ایک میڈا دیکھا جس کے سینگ جاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس میڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ آخری آیت۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ سب کہیں آمین۔ آئے ہم اپنے سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں۔ ہاللیلویہ، پریز
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावंद तेरी। आज सब शुक्रगुजारी करें। आज आपके लिए नबूवती कलाम है, आज आप सब के लिए नबूवती कलाम है। और खुदा ने मुझसे कलाम किया, और इस कलाम को जहाँ मैंने शेयर किया, खुदा ने दिखाया कि वहाँ पर खुदा ने अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपनी कुदरत से काम किया। खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, ईमानदार की जिंदगी में असर करता है। और ईमानदार वो है जो खुदा के कलाम को सुनने और समझने के लिए तैयार है। आइए दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा कलाम हालेलुया जो दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों इरादों को जांचता है। हालेलुया, तेरा कलाम हालेलुया सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा पेश कीमत है। ऐ बाप तू हम कलाम हो, ऐ बाप तू कलाम कर, ऐ बाप तू बोल यीशु के नाम से। रबा कलरशा रबा भाषा, तेरा कलाम आज खुदा मेरी जिंदगी, मेरी जान के लिए, तेरे इन बेटे बेटियों के लिए खुदा कसरत से तब्दीली और बरकत का बाइस बन जाए। हालेलुया, खुदा आ और अपने लोगों पर अपनी कुदरत के सबब से साया कर। हालेलुया, तेरा पाक रूह यहाँ जुम्बश करे और मैं हमेशा की तरह से हालेलुया अपने आप का इनकार करता मैं घटता चला जाऊं, मेरी जान घटे और मुझ में यीशु नाम और तेरा कलाम बढ़े। खुदावंद यीशु तेरा खून मैं अपनी सोचों ख्यालों पर लेता हूँ। खुदावंद यीशु तेरा लहू मैं अपनी सोचों और ख्यालों पर लेता हूँ। हालेलुया, मेरी सोचे ख्यालें दिल रूह जान बदल तेरे कलाम से पाक और पवित्र हो जाए। और ऐ बाप यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, पाक रूह तेरी आग, तेरे शोले मुझे चारों तरफ से घेर ले। हालेलुया, क्योंकि तू फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आज आ और बड़े बादलों में खुदावंद कलाम कर और खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में खुदा गहरे बीज को बो दे। खुदावंद यीशु नाम से हर एक की अक्ल सोच ख्याल खुल जाए और तेरा नाम चला पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। इब्राहिम से खुदा ने कलाम किया और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इसहाक जो तेरा इकलौता है उसे ले और मूरिया को जा, और जो पहाड़ में तुझे दिखाऊं, जो जगह मैं तुझे दिखाऊं वहां ले जाकर अपने बच्चे को, अपने बेटे को कुर्बान कर देना। आप जानते हैं कि कुर्बानी क्या होती है? गले पर छुरी फेरी जाती है। अब इब्राहिम उठा और उसने खुदा की बात को सुना और उसने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं। जब खुदा ने उसे पुकारा कि ऐ इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। खुदा ने कहा कि अपने बेटे को ले और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस जगह जा और अपने बेटे को ज़िबा कर दे। अब इब्राहिम अपने बेटे को बड़ी तैयारी के साथ गदा लिया, तैयार किया, लकड़ियां ली, लकड़ियां लेकर उसने अपने बेटे इसहाक पर रखी, आग का एहतमाम किया, छुरी ले ली, वो औजार ले लिया जिससे ज़िबा करना है, और साथ कुछ खादिम और वो चल पड़े। अब चलते चलते कलाम मुक़द्दस में लिखा है कितने दिनों के बाद खुदा ने उसे वो जगह दिखाई। लिखा है
तीसरे दिन चौथी आयत में इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। कौन से दिन? 3 दिन वो सफर करते रहे और इब्राहिम इंतजार कर रहे कि खुदा कौन सी जगह मुझे देगा कि मैं वहां पर कुर्बानी गुजरा। फिर खुदा ने दिखा दिया। अब उसने क्या किया? लकड़ियां, आग, छुरी और बेटा, 2 शख्स और सामान, गधा और खादिम, उनको वही इब्राहिम ने रोक दिया और उनको इब्राहिम कहने लगा कि हम जाते हैं, 2 लोग, हम जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में हम लौट कर वापस आ जाएंगे। खुदा ने कहा है कि ज़िबा करना, इसका मतलब यह है कि जिस कुर्बानी को काटा जाता है फिर उसे जला दिया जाता है। वापस किसने आना था? इब्राहिम ने अकेले। लेकिन इब्राहिम कहता है कि हम जाते हैं और जमा में उसने कहा कि हम वापस लौट आएंगे। बाइबल के जो वर्ड्स हैं, लिखा है कि मैं और लड़का, 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा, दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब इब्राहिम सब कुछ अपने बेटे समेत लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने कुर्बानी गुजरानी है। अब वहां पर कुर्बानी जब गुजरानी है तो उसके बेटे इसहाक ने सवाल किया कि ऐ बाप, बर्रा कहाँ है? उसका बेटा जानता है कि लकड़ियां, आग और छुरी इसीलिए ली गई है ताकि बर्रा कुर्बान किया जाए। उसका बेटा नहीं जानता कि वही बर्रा उसे ही कुर्बान करना है। सवाल किया उसने कि ऐ बाप, बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तरी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और मिलाकर उस मज़बा पर, उस कुर्बान गाह पर आ गए और उस पर लकड़ियां उन्होंने रख दी। बिल्कुल मज़बा तैयार हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? 9वीं आयत, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा। अब बांध दिया उसने अपने बेटे को और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। अब उसके बेटे को पता चल गया कि कुर्बानी मेरी दी जाने लगी। आपने देखा होगा कि जब कुर्बानी दी जाती है तो किसी जानवर को या बैल को या बकरे को, उसके हाथों को, टांगों को, चारों टांगों को बांध दिया जाता है। 10वीं आयत, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाया और छुरी लेकर अपने बेटे को ज़िबा करे, यानी करने लगा। तब खुदा के, क्यों समझ लें कि छुरी शारग पर है, बिल्कुल यहाँ। तब खुदा की फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। फिर इब्राहिम ने वही बात दोहराई, उससे कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ बढ़ाकर लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं जान गया हूँ। फरिश्ते ने कहा कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी मुझसे, यानी कि खुदा से दरेर ना किया कुर्बान करने से। अब लिखा है कि उसे एक मेंढा दिखाया गया, उसने मेंढा लिया और कुर्बान किया और उस जगह का नाम, उस पहाड़ का नाम यहोवा यरी, उस जगह का नाम रखा गया, जिसका मतलब है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। मेरे अजीजों, इस कलाम को और इस पैगाम को
ہم جب بھی سنتے اور سیکھتے ہیں ہم ڈائریکٹ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ خداوند یہوہ یری ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے۔ خدا کی بہت سی صفات میں سے یہ خدا کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خدا کا نام کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا موسیٰ سے، میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ لیکن یہ جو نام ہے یہوہ شالوم، یہوہ یری، ایل شدائی، پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی صفات ہے۔ جس نبی نے، جس لیڈر نے، جس پیغمبر نے خدا کو اپنی زندگی میں جس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس نے خدا کو اسی طرح سے لکھا کہ وہ یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا ہے۔ دوسرے نبی نے دیکھا کہ وہ یہوہ شالوم ہے، یعنی کہ وہ یہوہ تسلی دینے والا ہے۔ پھر لکھا کہ وہ یہوہ ادونائی ہے۔ ادونائی نسل در نسل جنگ کرنے والا۔ یہ خدا کی صفت ہے، خدا کی خوبی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ویسا ہی کام کرتا ہے جیسی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر ابراہیم کا ایمان اور ابراہیم کے ایمان کی دوڑ دیکھیں، وہ کہنے لگا کہ ہم جانتے ہیں خدا کو سجدہ کر کے پھر لوٹ آئیں گے۔ حالانکہ خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو کیا کر دے، وہاں پر ذبح کر دے، قربان کر دے، قتل کر دے میرے لیے۔ لیکن جب وقت قریب آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں سجدہ کر کے پھر لوٹ آئیں گے۔ کیسی خوبصورت ایمان کی بات اس نے کہی ہے۔ مہیا کرنے والا یہوہ یری، مہیا کرنے والا۔ ہم ابھی گیت بھی گا رہے تھے کہ تیرا نام یہوہ یری ہے، ٹھیک ہے، اور تو کیا کرتا ہے؟ سب بولے یہوہ یری کا مطلب کیا ہے؟ خداوند مہیا کرتا ہے۔ God is provider، وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو سیکھیں گے اور جانیں گے کہ خداوند نے ہر وقت میں، یاد رکھیے گا، ہر جگہ ایک خاص وقت اور ایک خاص طریقے سے کام کیا۔ جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں جنگ کی ہے، جہاں جنگ کی ضرورت نہیں اسرائیل کو شکست بھی ہوئی ہے، کیونکہ خدا کا وقت نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل تیار نہیں تھا جنگ کو فتح کرنے کے لیے۔ یہ وقت تھا کہ خدا ابراہیم کے لیے مہیا کرے۔ آج آپ سے اور مجھ سے خدا کا یہ کلام ہے کہ خدا کب مہیا کرتا ہے۔ اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ خدا کب مہیا کرتا ہے، پوچھیں خدا کب مہیا کرتا ہے۔ اب اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں خدا کب مہیا کرتا ہے، پوچھیں، شاید آپ کو پڑوسی بتائے۔ ہاں جی، کب مہیا کرتا ہے؟ ہاں شاہ، خدا کب مہیا کرتا ہے؟ دیکھیں مجھے مل گیا جواب۔ آج اسی جواب کو، اسی آنسر کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے اور خدا کے طریقے سے ہم جانیں گے کہ خدا کب اور کس طرح سے مہیا کرتا ہے۔ پہلی بات کہ خداوند کب مہیا کرتا ہے، آئے خدا کو دیکھتے ہیں خدا کب مہیا کرتا ہے۔ پہلی ہی آیت دیکھیں تو کیا لکھا ہے، کوئی پڑھ دے بلند آواز، صدر کا پڑھ دے بلند آواز، 22ویں آیت کا پہلا حصہ۔ ان باتوں کے بعد
यूं हुआ हाँ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया हाँ। और उससे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम की जो क्वालिटी है खुदा आपको कब मुहैया करता है, देखिएगा। इब्राहिम की ये क्वालिटी है और इस बात को 3 बार दोहराया गया है। जहां इब्राहिम को आवाज दी गई, इब्राहिम ने कहा मैं हाजिर हूं। इतना ताबेदार, इतना खुदा का वफादार कि खुदा उसे आवाज दे और वो क्या कहे कि मैं हाजिर हूं। बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते और देखते हैं, खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा कि मैं, ऐ इब्राहिम, आगे इन्वर्टेड कॉमा है, उसने यानी इब्राहिम ने कहा कि मैं हाजिर हूं, आई एम हियर। वो कह रहे हैं खुदावंद बोल मुझे क्या करना है। याद रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी में, अब दुनिया के मुहैया करने और खुदा के मुहैया करने में फर्क, ये मैसेज मैं दे क्यों रहा हूं, ये भी इस बात को भी जानते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम खाते हो और शेर नहीं होते। खाते भी है लेकिन मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं है, पेट नहीं भरता। अजीब सा एक सिलसिला पेट के अंदर, जुबान के अंदर, मुंह से पेट तक चल रहा है, तसल्ली नहीं हो रही खाने पीने से। फिर लिखा है कि तुम पीते हो लेकिन आसूदा नहीं होते, यानी कि प्यास नहीं बुझती, तिश्नगी बाकी रह जाती है, प्यास बाकी रह जाती है। फिर लिखा है कि तुम जमा करते हो लेकिन ठहरता नहीं। बाइबल कहती है कि तुम ऐसी सुराखदार थैली में डालते हो। आप कभी दुकान पर जाते हैं, आटा या चीनी लेते हो, कभी उठा कर आए तो आपने देखा कि नीचे से थैली पड़ जाती है, फिर वापस भागते हैं कि थैली वो दे जिसमें सुराख ना हो। अब जब दुनिया आपकी प्रोवाइडर है, ये गौर से सुनिएगा, जब दुनिया और दुनिया के लोग आपने उनको अपना प्रोवाइडर बना रखा है, वो आपके मुहैया करने वाले हैं, तो आपकी थैली में सुराख है। लेकिन जब यहोवा यरी मुहैया करता है तो फिर बाइबल में तसल्ली है कि गमज़दाओं को तसल्ली दो कि वो बरकत पाएंगे, वो खाएंगे और शेर होंगे, पिएंगे और आसूदा होंगे, जमा करेंगे और उनके खत्ते लबालब भर जाएंगे। ठीक है, आप आटा लेने दुकान पर जाते हैं तो थैली छोटी होती है, आटा ज़्यादा, तो वो करता क्या है, आटा जब भर जाता है थैली को पकड़ के ऐसे नीचे मारता है। वो आटा क्या होता है, तय बनाता है और नीचे बैठता जाता है, जगह बनती जाती है, फिर उसमें और डाला जाता है। ठीक है, ये यहोवा यरी है। अगर हम उससे प्रोवाइड, हमारी प्रोविजन उससे है, यानी कि हमारा मुहैया करने वाला वो है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ठहरेगा, जमा होगा। खुदा ने ये बात और ये कलाम मुझे सिखाया। आप यूं समझ लें कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, मैं जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जमा नहीं हो रहा। मैं आपको नहीं कहता था कि आप क्या, ऑनेस्टली खुदा के हजूर मैंने देखा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जमा नहीं होता। फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया, मैंने खुदा की आवाज को सुना, फिर मैंने उस चीज को तर्क कर दिया। तर्क क्यों किया? खुदा ने मुझे दूसरों को दिखाकर मुझसे कलाम किया। और खुदा ने क्या कहा, देख दुनिया के लोग एक दूसरे पर इंतजार कर रहे हैं, तवक्कुल कर रहे हैं, और तू ऐसा कर रहा है तो इसलिए तेरे पास जमा ना रहेगा। मैंने खुदा की आवाज को सुना,
پہلا نقطہ جس سے خدا مہیا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں خدا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، پھر خدا آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ ابراہیم کو دیکھیں، خدا اس سے آواز دیتا وہ کہتا ہے ہاں خدا میں حاضر ہوں۔ اس کی بات میں یعنی کہ وہ موجود بھی ہے اور ریڈی بھی ہے کہ خداوند تو مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے، ہی از ریڈی۔ اس وقت خدا مہیا کرتا ہے جب ہم خدا کی آواز کو 100% سنتے اور اس کی ایک کال پر ہم اوبے کہتے ہیں، پھر خدا مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب دیکھیں خدا نے ابراہیم کو آواز دی کہ ابراہیم اٹھ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ابراہیم اٹھا اور اپنے بیٹے کو اس نے دیر نہیں کی، تیاری کی اور پوری تیاری سے وہ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑا اور اس نے قربان کر بھی دینا تھا۔ ہاتھ چھری گلے تک پہنچ گئی۔ دیکھیے، سمجھیے اس بات کو، مجھے اور آپ خدا آواز دیتا ہے، کس کے ذریعہ سے؟ پاسٹر کے ذریعہ سے۔ خداوند مجھے اور آپ کو کال دیتا ہے، آواز دیتا ہے، کس کے ذریعہ سے؟ آپ کے دوستوں کے ذریعہ سے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعہ سے۔ خداوند کبھی کبھی مجھے اور آپ کو آواز دیتا اور بلاتا ہے، کس کے ذریعہ سے؟ ایون آپ کے گھر کے چھوٹے بچوں سے بھی۔ شاید وہ بھی آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ ہم چرچ کیوں نہیں جاتے، یا ہم سنڈے اسکول کیوں نہیں جاتے، یا وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں سنڈے اسکول جانا ہے، ہم نے چرچ جانا ہے۔ خدا کہیں اور کسی طرح سے بھی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ جب ہم اس کی آواز کو رد کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ خدا پھر مہیا نہیں کرتا۔ اگر ابراہیم شروع میں سرگرم ہوتا جیسے ہم کلام سن رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ خدا کی آواز کو پھر دوبارہ پوری طرح سے نہ سنتا، این ممکن ہے کہ فرشتے کی آواز کو وہ نہ سنتا تو کیا ہوتا؟ اس کا بیٹا گیا تھا۔ یہ کلام میں جو باریک باتیں لکھی ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو تیار یعنی کہ وہ شخص ہے خدا کی آواز پر۔ آپ کہیں ایک آواز دیتا ہے، سب ایک آواز کے پیچھے ایک ہی آواز ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی آواز کو سن کر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں خدا بول، میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر خدا مہیا کرتا ہے، پھر خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر نظر آتا ہے کہ ٹھہر گیا ہے۔ اب کھانا بھی اچھا لگتا ہے اور گھر میں برکت بھی ٹھہر گئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے اور آپ کو جب خدا آواز دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہم اپنے اوپر کلام لیتے ہیں، یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ ابراہیم نے تو اپنا کام پورا کیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خدا ہمیں آواز دیتا ہے ہم پہلے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ ابراہیم نے نہیں سوچا کہ میری بیوی ہے، اس کے نوکر گھر پر ہے، مال ہے، زمین ہے، اس نے نہیں سوچا۔ کتنے دن سفر کر کے اس جگہ پر پہنچا؟ اسی ایک دیہڑی بجلی کر گئے، 1500 کا 2000 کا نقصان، لیکن اس نے نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے، خدا نے اسے آواز دی اور وہ تیار۔ خدا ہمیں آواز دیتا ہے، کیا ہم تیار ہوتے ہیں؟ یہ صرف سنڈے کے لیے نہیں میں آپ کو کہہ رہا، اس کو ایسے مت لیں۔ خدا آپ کو ہر روز میں کہیں نہ کہیں آواز دیتا ہے
کہ اٹھ اور میرے حضور سجدہ کر، ٹھہر، دعا میں ٹھہر، کلام کو پڑھ، میرے لیے تھوڑا سا یہ کر دے۔ خدا ہر روز میں آپ سے کہیں نہ کہیں بات کرتا ہے، لیکن ہم خدا کی بات کو، خدا کی آواز کو، سلاطین کی پہلی کتاب ذرا نکال دیجیے، سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیے گا۔ پہلا سلاطین 19:11 کیا لکھا ہے؟ پہلا سلاطین 19:11 آیت، 19واں باب 11 آیت۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خدا کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے۔ بڑی خاص اور بڑی اہم بات، جب آپ کو خدا بلا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اسپیشلی پاسٹرز کے ذریعے سے، تو پھر خدا آپ کے لیے کوئی خاص برکت جو ہے خداوند آپ کو مہیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مشکل وقت سے ہم گزرتے ہیں نا، ٹیسٹ جو ابراہیم کا ہوا، در حقیقت یہاں پر ابراہیم کے ایمان کا امتحان چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا پیدائش 22:1 میں جو لکھا ہے نا کہ پھر خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ یہ وہ آزمانا نہیں ہے جو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر کس میں گرتا ہے؟ آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ آزمائش تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے اور امتحان کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے بچوں کی ایگزام ہوتے ہیں نا اسکول میں، کس لیے ایگزام ہوتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے سنا ہے اب وہ اسے یاد ہے، وہ اسے کر کر دکھاتے ہیں۔ ایگزام ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ایگزام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پاس ہو کر کہاں جاتا ہے؟ اوپر چلا جاتا ہے، ایک کلاس۔ خدا ہمیشہ انسان کو اس لیے مشکل میں ڈالتا ہے کہ آپ اس مشکل میں سے ہو کر اس جگہ پر پہنچ جائے۔ پہاڑ پر چڑھنا، 3 دن کا سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایلیا کو جب خدا نے، دیکھیے لکھا ہے کہ ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، اور خدا آندھی میں نہیں تھا۔ آندھی کے بعد زلزلہ آیا پر خدا زلزلے میں نہیں تھا۔ پھر زلزلے کے بعد آگ آئی پر خدا آگ میں بھی نہیں تھا۔ آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ایک ہلکی آواز آئی، اور اس کو سن کر ایلیا اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ اب خدا مجھ سے بول رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا جب آپ لوگوں سے بول رہا ہے، سنیں اور اوبے کریں، ریڈی ہو جائیں۔ جب آپ ریڈی ہو جائیں گے وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ ابراہیم کو دیکھیے، ابراہیم سے 22ویں باب سے پیچھے 21ویں باب میں جائے تو خدا نے وعدہ کیا کہ اسحاق کے نام سے تیری بڑی نسل ہوگی اور اسحاق کے نام سے قومیں نکلے گی۔ یہ کلام ہے، خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ خدا نے آپ سے 1 مہینہ پہلے کلام کیا کہ میرے کلام پر چل اور میں تجھے مہیا کروں گا۔
اب 1 مہینے کے بعد آپ یہاں پر ہیں، کیا آپ نے خدا کے کلام پر یقین کیا کہ خدا آپ کو مہیا کرے گا؟ آپ اس کے کلام پر چل کر یہاں تک آئے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم سے کلام کیا گیا کہ اسحاق کے نام سے ایک بڑی قوم نکلے گی۔ 22ویں باب میں خدا کہہ رہا ہے کہ اسے قربان کر دے۔ کیا ابراہیم جانتا نہیں تھا؟ اسی لیے اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ہم جانتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم خدا کو سجدہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم خدا کی آواز کو سنتے نہیں، خدا کی آواز کو ہم اوبے نہیں کرتے، ہم خدا کی آواز کو اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ہوتا کیا ہے؟ پھر ہم جان نہیں پاتے کہ خداوند کیسے مہیا کرے گا۔ یاد رکھیں، خدا کے کام کرنے کے ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ خدا نے بحر کلزم کو کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ کیسے؟ مووی میں دکھایا، موسیٰ نے لاٹھی بڑھائی 1 منٹ کے اندر اندر، ایسا ہوا نہیں ہے، یہ مووی ہے۔ بائبل کو دیکھیں تو بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے ساری رات آگ سے دشمنوں کو، فرعون کے رتھوں کو روک کے رکھا، اور بحر کلزم کے اندر ساری رات تند پوربی ہوا چلائی، اور اس جگہ کو جہاں سے اسرائیل نے گزرنا تھا، خدا نے ہوا کے پریشر سے اس جگہ کو ڈرائی کر دیا۔ سمجھیں گے کب؟ خدا مہیا کب کرے گا؟ خدا آپ کے کلام سے، آپ کے کلام کو خدا اپنے کلام سے ہی تو آپ کو بتاتا ہے کہ تو ایسا کر لے، ایسا کر لے، اور تو وہاں پہنچ جائے گا جہاں خدا مہیا کرتا ہے۔ ہم کلام کو ڈینائی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پھر پھنس جاتے ہیں۔ خدا بولتا رہتا ہے کیونکہ ہم نے خدا کی آواز کی پریکٹس نہیں کی، ہم نے اس کی تابع داری نہیں کی جب خدا پہلی بار بولا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا خدا کہاں مہیا کرے گا۔ کوئی اگر بزنس مین ہو، خدا کا کلام نہ سنتا، اس کی حالت ایسی ہے، کہیں اس نے وہاں پیسے پھنسا دیے اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کاروبار بہت اچھا ہے، اب وہ خدا سے، اس کے کلام سے اس نے اس کو پیچھے کر دیا ہے، اب اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا رہا ہے اور وہاں پر وہ پیسہ لگا رہا ہے۔ اب خدا وہاں اس بزنس میں اسے مہیا نہیں کرے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے خدا نے وہاں پر سسٹم کے ساتھ کام کیا نا، اب اسرائیل جو ہے مانا کے مقام پر آئے، وہاں پر ایک پانی کا تالاب کہہ لیں، ایک چشمہ کا تالاب، وہاں پر آئے اسرائیلی، پیاس سے ان کا برا حال، کہنے لگے موسیٰ کہاں ہمیں مارنے کے لیے، کڑوا پانی ہے۔ اب خدا نے کیسے کام کیا؟ موسیٰ گیا خدا کے پاس، وہ جانتا تھا کہ خدا میرے لیے کرے گا، جواب دے گا۔ خدا نے اسے بتایا کہ ایسا کر، پاس ایک پہاڑ ہے، ایک درخت ہے، اسے اکھاڑ اور اس کو اس پانی میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے گا۔ کیسے میٹھا پانی مہیا ہو گیا؟ خدا کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی میں خداوند مہیا کرنا چاہتا ہے جب آپ اس کے کلام کو سنتے اور اس کے کلام پر چلتے ہیں۔ اب آپ کو کلام ملتا کہاں سے ہے؟ نمبر 1، میں جب لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، مجھے ممبر نہیں بنانا ہے، مجھے چلنا نہیں چاہیے، میں آلویز کہتا ہوں، لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنا ضروری کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بڑا شکر ہے، پاویں اسی چرچ نہیں آتے پر خدا آنوں نہیں چھڈیا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، دعا کرتے ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں، کہاں سمجھے گے؟ چرچ میں۔ چرچ میں آ کر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی کمزوری کہاں ہے۔ خدا کو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن آپ اس جگہ پر نہیں آ رہے جہاں پر مہیا، ابراہیم اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر مہیا کیا جائے گا۔ ٹائم لگتا ہے، 75 برس لگ گئے ابراہیم کو وعدہ کیے اولاد لینے کے لیے۔ کتنے برس؟ 25 برس۔
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم سے وعدہ کیا گیا اس کی عمر 75 برس تھی اور وہ 100 برس کا ہوا تو تب اس کے سلب سے اس کی نسل سے خدا نے اس کو اسحاق بخشا۔ کتنے سال لگے؟ 25۔ خدا کے ساتھ چلنے میں ٹائم لگتا ہے، 3 دن لگے اسے وہاں پہنچنے میں۔ خدا کے ساتھ چلنے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے، لیکن خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں دیر، جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں مہیا کیا جائے گا تو پھر خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میرے عزیزو، ان حالات میں، یہ جو حالات ہمارے آگے پیچھے چل رہے ہیں نا، اس میں بھی خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طالب جو میرا کلام سنتے ہیں، جو مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کے، کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ کے لیے تو وہ بنا مہیا کیا گیا ہے جس میں آپ کے لیے ساری برکتوں کے لیے آمین کہا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب دوسری بات، جب آپ امتحان میں کھڑے اترتے ہیں، پہلی بات خدا کیسے مہیا کرتا ہے؟ میری طرف دیکھیں ذرا سب، کتنے لوگ غور سے کلام سن رہے ہیں؟ پہلی بات خدا کب مہیا کرتا ہے؟ جب ہم اس کی خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی تابعداری کرتے ہیں، پھر خدا مہیا کرتا ہے۔ دوسری بات، جب ہمارا ایمان، چلے اس کو آج دوسرے طریقے سے سیکھتے ہیں، جب ہم خدا سے لینے والا ایمان حاصل کر لیتے ہیں، پھر خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ ایمان بھی ایک نعمت ہے، ایمان بھی ایک کیا ہے؟ 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کا اتنا ایمان ہو کہ وہ ہر ایک چیز کو خدا کے لیے سیکریفائز کر دے، قربان کر دے، کہ خدا میرے لیے آسمان کھول دے گا۔ تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے لیے ریڈی رہیے گا۔ لیکن دوسری بات، جب ہم خدا سے ایمان کو لیتے ہیں، اور ایمان ہمیں ملتا کیسے ہے؟ ایمان کی نعمت اور برکت ملتی کیسے ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو لے کر ان حالات سے، دھوکے بازوں سے، جھوٹوں سے لڑتے رہتے ہیں، پھر خدا ہمیں وہ ایمان دیتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم لڑتے ہیں، اگر جتنا زیادہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو میری طرح ایسے ہو جائیں گے، موٹے، آنیسٹلی۔ لیکن جو بھاگتا ہے، جو دوڑتا ہے، جو جم کرتا ہے، جو ایکسرسائز کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے مزدور، وہ سخت اور سالڈ ہو جاتا ہے۔ اسے کہیں بھی کھڑا کرتے اس کو پتا ہے میں نے یہاں سے اپنے لیے برکت لے لینی ہے۔ جب آپ خدا کا کلام لے کر حالات سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں خدا آئے، خدا کا کلام آئے، آپ اپنے نفع کو اور نقصان کو نہیں دیکھتے، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ خدا کو اور اس کے کلام کو۔ پھر آپ اپنا آپ نہیں دیکھتے، آپ خدا کو دیکھتے ہیں۔ جو دن، جو وقت خدا کا ہے وہ خدا کو، اور جو دن اور جو وقت کام کے لیے ہے وہ، میں نے پہلے کہا کہ خدا تو سسٹم کا خدا ہے۔ 6 دن خدا نے آرام کام کیا، اور خدا نے 7ویں دن کو کیا ٹھہرایا؟ مقدس ٹھہرایا، خدا نے پاک ٹھہرایا۔ ہم اس پاک دن میں بھی اپنے بدن اور اپنی خواہشوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، خدا نے جب اسے آزمایا، میں نے یہ کلام ہفتے کو سامنے عیسیٰ نگری میں سنایا، اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کا ایمان سالڈ کیسے ہوتا ہے، پھر آپ اپنے ایمان سے لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان سے کیا کر لیتے ہیں؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ نکالیں پیدائش کی کتاب، ایسے نہیں
دیکھیں ورڈ دیکھیں ابراہیم کے کیا کہنے لگا. پیدائش 22 جی پیدائش 22واں باب مل گیا. ہاں اور 8ویں آیت کیا لکھا ہے؟ 22:8 ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختری قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. ہم اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں مہیا نہیں ہو رہا. وہ ابھی آیا اور کہہ رہا ہے کہ خداوند کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو حالات کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ لڑ کے اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے کہ اس کا ایمان ہے. ابراہیم کی پتہ کیا بات ہے؟ مثال ہے کہتے ہیں ہتھیلی تے سرو جمان علی کر لے, ہتھیلی کے اوپر بیج ڈالے اور یہیں پر سرو اگنی شروع ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں, لیکن جن کا ایمان ہے لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تجھ میں ایمان ہوگا تو تو پہاڑ سے کہے گا تو وہ صرف جائے گا. ابراہیم کے ورڈ دیکھے کہنے لگا خداوند قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. وہ شور ہے کہہ رہا ہے کہ خداوند برا کیا کر لے گا؟ مہیا کر لے گا. خداوند لے آئے گا. کہاں سے اور کیسے وہ نہیں جانتا, اس نے یہ ضرور کہا کہ خداوند مہیا کر لے گا. یہ ایمان ہے جس نے کلام اور حالات کے ساتھ لڑ کر حالات کی بھٹی میں اپنے ایمان کو سونا. آپ نے دیکھا ہے بائبل میں اس کی مثال ہے, سونا جتنا آگ کے اندر پکتا ہے, اچھا برتن عزت کا برتن کون سا ہے؟ جو جتنا بھٹی میں پکتا ہے وہ اتنا ہی خوبصورت اور مضبوط اور سالڈ برتن بن کر باہر آتا ہے. ابراہیم تو خدا کے کلام میں اتنا سالڈ ہو چکا کہ پہلے 25 سال اس نے حالات کے ساتھ خدا کے کلام سے مقابلہ کیا کہ خدا کا وعدہ ہے وہ مجھے اولاد دے گا. 25 سال لگ گئے, خدا نے اسے اولاد دی. اب وہ اتنا ایمان میں مضبوط ہو چکا ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں خدا برا مہیا کر لے گا. یہ ایماندار ہے. گواہی سناؤ آپ کو, میں آپ کی بوا جی مبشر سہیل اور ان کی مسز, ہم لوگ میریٹ ہوٹل میں ایک سیمینار پر ہم لوگ وہاں پر بیٹھے خدا کا کلام سن رہے تھے, اور وہاں پر میرے ساتھ مبشر صاحب ایسے مسیحی طرف یہ میرے لیفٹ کال آئی ان کے باس کی جہاں پر یہ کام کرتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ فوراً وہاں پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ میں عبادت میں بیٹھا ہوں, میں عبادت کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. انہوں نے کال کٹ کر دی. پھر کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابھی اس جگہ کو چھوڑ کر کام پر نہیں آتے تو آپ کی جاب چلی جائے گی. انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں عبادت کر کے. انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر بات آ گئی آپ ابھی پہنچے. انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا. میں جانتا ہوں اس بات کو, آج بھی اس وقت کو جب میں یاد کرتا ہوں. زمبابوے سے خدا کے خادم ہنری مداوا ایسا نبوتی اور علم سے بھرا ہوا کلام کر رہے تھے کہ خدا ہماری زندگی سے کلام کرے. ہم بالکل سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کر رہا ہے. میں نے فیل کیا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا, نوکری کی پرواہ نہیں. انہوں نے پھر کال کی اور کہا کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نوکری سے فائر کر دیے گئے. تو ظاہری بات ہے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, لیکن میں ساتھ بیٹھا, میں نے تسلی دی. میں نے کہا کہ خدا اچھا کرے گا, بہتر کرے گا, خدا بدل دے گا.
अब कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा ये नहीं जानते, लेकिन खुदा बदल देगा। मैंने कहा खुदा बदल देगा। फिर उसके बाद खुदा ने ऐसा टर्न दिया, खुदा वहाँ पर लाया। मैंने गुजरे दिनों जुमेरात को भी ये कहा, आज भी कह रहा हूँ कि खुदावंद ने एक तरह से मुहैया किया कि आज जिस जगह पर मैं और आप बैठे हैं, ये खुदा ने अपने बंदा को मुहैया किया था, और आज खुदा के मुहैया किए हुए में से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। तो आप अपने ईमान को हालात से फेस करवाएं। जहाँ खुदा है, आप लाखों को भी ना करें, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। और ये सिर्फ कलाम सुना नहीं रहा, मैं आपके सामने, हम दो लोग जिंदा गवाह हैं इस बात के कि खुदा मुहैया करता है। लेकिन आप खुदा के लिए ईमान से कुर्बानी दें तो सही, खुदा आपके लिए इतना अच्छा सेटअप बनाएगा। मैं आपको कलाम से और ईमान से गारंटी देता हूँ, जिसकी आप तवक्को भी नहीं करते होंगे। जहाँ खुदा है वहाँ खुदा ही है, वहाँ आपका काम, इवन आपके बच्चे भी, इब्राहिम को देखिए, वो खुदा के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। इससे बढ़कर क्या है? तीसरी और आखिरी बात जो बड़ी खास है, इब्राहिम ने अपना बेटा कुर्बान किया, उसने कर दिया। वो तो तकरीबन छुरी चला चुका, अब यूं कह रहे कि उसने कुर्बान कर दिया। अब खुदा हमें किस वक्त मुहैया करेगा? जब हम एक चीज, सारी बातें नहीं, पानी मुझे पिला दीजिएगा थोड़ा। एक चीज मुहैया, एक चीज जब हम खुदा के लिए कुर्बान करेंगे, खुदा कुर्बान करेगा। इब्राहिम के पास बेटा था। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने इस बच्चे को कुर्बान करेंगे, इस बच्चे को। लेकिन हमारे पास कौन सी चीज है जिसे खुदा चाहता है कि हम उसे कुर्बान कर दें? ये मुकाशफा, ये भेद यीशु मसीह के लिए था कि तुम्हारे लिए बर्रा मुहैया किया जाएगा, और उस बर्रे के वसीला से तुम बरकत पाओगे, निजात पाओगे, आज़ादी पाओगे, गुनाहों की माफ़ी पाओगे। अब मुझे ये बताइए, आपने बोलना है, वो बेटा निकला कहाँ से? वो बर्रा निकला कहाँ से? कहाँ से निकला? बोले यीशु कहाँ से निकला? बाप से निकला। आपके अंदर से एक ही चीज, जिस दिन आपकी मन मर्जी करने वाला ये दिल निकल जाएगा ना, आप इसे कुर्बान कर देंगे, उस दिन खुदा आपके लिए कसरत से मुहैया करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का कलाम अब दुआ करते हैं, टाइम बहुत हो गया। अभी और भी बातें थी लेकिन मैंने स्किप कर दी। खुदा आपके लिए मुहैया करना चाहता है। कब करेगा? पहली बात, जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और आप ताबेदारी करेंगे पूरे दिल से, 100% अलर्ट होके। दूसरा, जब आप अपने ईमान को खुदा के कलाम के साथ लेकर फेस करेंगे, हालात को, सख्तियों को फेस करेंगे, फिर खुदा आपको मुहैया करना शुरू कर देगा। तीसरा, जब आप अपना ये जो आपकी अंदरूनी शख्सियत है ना, खुदा को ये गोश्त नहीं चाहिए, आपकी ये जो अंदरूनी शख्सियत है, आपका जो दिल है, जब आप ये खुदा को दे देंगे तो खुदा आपके लिए मुहैया करना शुरू कर देगा। पहली बात ताबेदारी, फरमाबरदारी। दूसरी बात कलाम ईमान के साथ। तीसरा अपना आप खुदा को देना, फिर खुदा मुहैया करना शुरू कर देगा। इब्राहिम को जब जब खुदा ने पुकारा, उसने कहा हाँ खुदा मैं, उसके तो अंदर अपनी मर्जी नहीं है, वो तो खुदावन की आवाज़ सुनकर यूँ समझे कि वो ढूंढता होगा कि खुदा कब बुलाए। जब भी उसे खुदा आवाज़ देता, फौरन कहता हाँ खुदा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया,
آئے دعا کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکائے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. لارڈ جیسس